بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک درویش دنیا سے منہ موڑ کر اپنے مالک سے ناطہ جوڑ کر دشوار گزار پہاڑیوں میں رہا کرتا تھا۔ تن تنہا عبادت الہی کی خوشبو میں دن رات مست رہتا اور دنیا پرست لوگوں کے نفس کی بدبو سے پریشان دماغ ہو جاتا۔ جنگل میں ہزارہ درخت پھلوں اور میووں کے تھے۔ اس درویش خدا مست کی خوراک یہی جنگلی پھل اور میوے تھے۔ ان چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں کھاتا تھا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیا خیال آیا کہ خدا سے ایک عجیب و غریب عہد کر بیٹھا کہ اے میرے اللہ، میں آئندہ ان درختوں سے نہ خود میوہ توڑوں گا، نہ کسی اور کو کہوں گا کہ مجھے پھل توڑ کے دے۔ میں وہ پھل نہ کھاؤں گا جسے ڈالیاں زمین سے اونچا رکھیں۔ میں وہ پھل اور میوہ کھاؤں گا جو ہوا کے جھونکوں سے خود جڑ کر زمین پر آن گرے۔ غرض اس طرح کا عہد اس مرد درویش نے خدا سے کر لیا اور مدتوں اس پر قائم رہا۔ ایک دفعہ قدرت خدا کی 5 دن گزر گئے، کسی درخت سے کوئی پھل نہ گرا۔ بھوک کی آگ نے درویش کو بے قرار اور مضطرب کر دیا، کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اسی عالم میں جنگل سے گزرتے ہوئے امرود کا ایک درخت دیکھا جس کی ڈالیاں زرد زرد اور بڑے بڑے امرودوں سے بھری ہوئی تھی۔ درویش وہاں کھڑا ہو کر حسرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ درویش نے بڑا صبر کیا اور خود کو قابو میں رکھا۔ یکا یک زور کی ہوا چلی، درویش کو کچھ سہارا ہوا مگر کافی دیر تک پھل ٹوٹ کر زمین پر نہ گرا۔ صبر حد سے گزر گیا، درویش کا نفس بے قابو ہو گیا۔ میدے کے اندر سے ہوک اٹھی اور خدا سے جو عہد استوار کیا تھا وہ توڑ بیٹھا۔ فوراً ہاتھ بڑھا کر امرود توڑ لیا اور پیڑ کی آگ بجھائی۔ عہد ٹوٹ گیا، غیرت خداوندی حرکت میں آئی۔ ان دشوار گزار پہاڑیوں میں چوروں اور قزاقوں کا ایک گروہ آ گیا۔ راتوں کو وہ گروہ شہروں اور بستیوں میں جا کر لوٹتا اور دن کو واپس آ کر وہاں رہتا۔ کوتوال حکمران کو ان قزاقوں کے بارے میں اطلاع ہو گئی۔ کوتوال سپاہیوں نے ایک بڑی جماعت بھیجی۔ انہوں نے اس پہاڑی اور جنگل کا گھیراؤ کر لیا۔ اس درویش کا مسکن بھی قریب ہی تھا۔ سپاہیوں نے تمام چوروں کو گرفتار کر لیا۔ درویش بابا کو بھی ان کا ساتھی سمجھ کر پکڑ لیا۔ کوتوال نے حکم دیا انہیں جیل میں بند کر دو۔ چند دنوں کے بعد عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ بعد میں یہ فرمان جاری ہوا کہ ہر ایک کا بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جلاد نے کوتوال کا حکم ملتے ہی تلوار چلانی شروع کر دی۔ وہ ساری جگہ نالو شیون سے گونج اٹھی۔ درویش کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ جلاد ان کا بایاں پاؤں کاٹنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ یکا یک ایک گھوڑ سوار تیزی سے وہاں نمودار ہوا اور جلاد سے للکارا، ارے مردود، ذرا دھیان کر، یہ شخص بہت بڑا شیخ اور ابدال وقت ہے۔ تو کیا ظلم ڈھا رہا ہے؟ اب خدا کے عذاب کا انتظار کر۔ گھوڑ سوار کی یہ بات سنتے ہی جلاد کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ عالم وحشت میں بھاگا، سیدھا کوتوال کے پاس گیا اور اسے اس حادثے سے آگاہ کیا۔ کوتوال کے ہوش اڑ گئے۔ لرزاں ترسا برہنہ سر اور برہنہ پاؤں درویش کی خدمت میں ہاتھ باندھے حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے خدا کے مقبول بندے، مجھے خبر نہ تھی آپ کون ہیں۔ میں نے آپ پر سخت زیادتی کی، لا علمی میں یہ خطا سرزد ہو گئی ہے، خدا کے لیے آپ ہمیں بخش دیجئے۔ درویش نے کہا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ جس گناہ کی پاداش میں میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے اس کو میں جانتا ہوں۔ تجھے ان حالات کی کیا خبر، لہذا تم بے فکر رہو۔ لوگوں میں اب اس درویش کا نام ہتھ کٹا شیخ مشہور ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک آدمی بے وقت اور بغیر اجازت لیے جھونپڑی میں گھس آیا۔ آگے کیا دیکھتا ہے کہ مرد قلندر اپنے دونوں ہاتھوں سے فرقہ درویشی میں پیوند لگا رہا ہے۔ اس نے حیرت سے دانتوں میں انگلی دے کر کہا، حضرت میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ کے تو دونوں ہاتھ صحیح و سلامت ہیں۔ لوگ خام خواہ کہتے ہیں کہ آپ کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ درویش نے کہا، ارے او میری جان کے دشمن، تو جھونپڑی میں بغیر اجازت کیوں آ گیا؟ اس نے ندامت سے عرض کیا، حضرت مجھے آپ کی زیارت کا بے حد اشتیاق تھا، اس شوق میں ملاقات سے مغلوب ہو کر یہ غلطی کر بیٹھا۔ درویش نے اس کی محبت اور خلوص دے کر کہا کہ اب تو آ گیا ہے تو ادھر بیٹھ جا، لیکن خبردار،
जो कुछ तूने देखा इसका जिक्र मेरी जिंदगी में जाहिर ना करना। इंसान के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। इनकी गुफ्तगू के दौरान मुलाकात के लिए झोंपड़ी के बाहर काफी लोग इकट्ठे हो चुके थे। उन्होंने भी किसी सुराग से शेख को दोनों हाथों से पैबंद लगाते देख लिया था। इन सब पर दरवेश की करामत का राज खुल गया। दरवेश ने दिल में कहा, ऐ मेरे अल्लाह, इस हिकमत से तू ही खूब आगाह है। मैं जितना इसको छुपाना चाहता था इतना ही तूने इसे जाहिर कर दिया है। इसी वक्त दरवेश को अलका हुआ जब तेरा हाथ चोरों के साथ काटा गया था। लोगों के दिलों में तेरे बारे में गलत फहमी पैदा हो गई थी। वो ख्याल करने लगे कि तू मकरूह फरेब का जाल बिछाए बैठा है। ये बात हमें पसंद नहीं कि ये लोग बदनसीबी और गुमराही में गिरफ्तार हों और अल्लाह वालों के बारे में बदगुमानी रखें। इसलिए हमने तेरी ये करामत सब पर जाहिर कर दी। ये चिराग इन लोगों की खैरख्वाही के लिए रोशन किया गया है। इस इल्हाम के बाद दरवेश ने मस्ताना वार नारा लगाया और रब्बुल इज्जत की तस्दीक करता हुआ सजदा में गिर गया और खूब रोया कि मालिक तू जो करता है वो ऐन हिकमत है। हम सब की लग़ज़िशें माफ फरमा, अपने अहद की पासदारी करो। जब कोई मुसलमान होता है तो गोया वो अपने रब से अहद करता है कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं तेरे अहकामात की पैरवी करूंगा। जो खुदा के साथ अहद करके तोड़ता है इसे नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।